ناظرین، تاریخ کہتی ہے کہ یہ کتاب ایک ہی رات میں مکمل ہوئی اور اس کا آخری صفحہ شیطان کی تصویر سے بھرا ہوا تھا۔ کوڈیکس گیگاس، جسے ڈیولز بائبل بھی کہا جاتا ہے، 13ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ ایک پورا صفحہ صرف شیطان کی بڑی سی تصویر پر مشتمل تھا۔ آنکھیں سرخ، زبان باہر اور پنجے، گویا وہ قاری کو گھور رہا تھا۔ جب ہم اچھائی، سچ، محبت اور معافی کا راستہ اپناتے ہیں، تب ہم اللہ کی کتاب کو زندہ کرتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑا ایڈ کریں گے سسپینس اور تھوڑا تھرل۔ دوستو، کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود ہو جو صرف برائی سکھاتی ہو، ایسی کتاب جو انسان کو شیطان کے قریب لے جائے، جسے پڑھ کر دل کی روشنی بجھ جائے اور روح پر اندھیرے چھا جائے؟ دوستو، یہ کہانی کسی فلم یا افسانے کی نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، یا شاید ایک بہت بڑا راز۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے شیطان کی کتاب کے بارے میں۔ اس کتاب کے بارے میں جو صدیوں سے دنیا کے رازوں کو چھپائے بیٹھی ہے۔ دوستو، اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیطان کی کتاب، اس کے نام اور پہچان کے بارے میں۔ دوستو، دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں اس کتاب کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ ڈیولز بائبل، کوڈیکس گیگاس اور شیطان کی کتاب۔ یہ کتاب یورپ کے ایک خانقاہ میں لکھی گئی تھی، ایک راہب کے ہاتھوں، جس کا نام تھا ہرمین دی ریکلیس، جو بظاہر خدا کا بندہ تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے خود شیطان کو مدد کے لیے پکارا۔ ناظرین، تاریخ کہتی ہے کہ یہ کتاب ایک ہی رات میں مکمل ہوئی اور اس کا آخری صفحہ شیطان کی تصویر سے بھرا ہوا تھا۔ دوستو، تو کیا واقعی یہ کتاب شیطان نے لکھی یا صرف انسان کی گمراہی کی ایک نشانی ہے؟ دوستو، اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوڈیکس گیگاس تاریخی حقیقت ہے یا افسانہ۔ کوڈیکس گیگاس، جسے ڈیولز بائبل بھی کہا جاتا ہے، 13ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب 89 سینٹی میٹر لمبی اور 75 کلو وزنی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی سب سے بڑی کتاب بھی مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں بائبل کے ساتھ ساتھ جادوگری، علم نجوم، شیطانی دعائیں اور جادو کے نقوش بھی شامل تھے۔ ایک پورا صفحہ صرف شیطان کی بڑی سی تصویر پر مشتمل تھا۔ آنکھیں سرخ، زبان باہر اور پنجے، گویا وہ قاری کو گھور رہا تھا۔ دوستو، یہ کتاب لکھی کیوں گئی؟ روایت کے مطابق ہرمین دی ریکلیس نے گناہ کیا اور سزا میں کہا گیا کہ وہ زندہ دیوار میں چن دیا جائے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ہی رات میں خدا کی سب سے بڑی کتاب لکھ دے گا۔ مگر جب رات ختم ہونے لگی اور اس نے سوچا کہ یہ کتاب ایک رات میں مکمل نہیں ہو سکتی، تو اس نے شیطان کو پکارا اور اسے کہا کہ میری مدد کرو، میں تمہاری کتاب لکھ دوں گا، بس میری جان بچا لو۔ اور یوں کوڈیکس گیگاس وجود میں آئی۔ دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ اس شیطانی کتاب کے اندر ہے کیا۔ اس کتاب میں بائبل کے مکمل ابواب، طبی نسخے، جادوئی علامات اور شیطانی عبادات شامل تھیں، یعنی خیر اور شر دونوں ایک ہی کتاب ہیں۔ ایک طرف ایمان، دوسری طرف فریب، اور ایک طرف روشنی اور دوسری طرف اندھیرا۔ آج کے دور میں ہمیں کوڈیکس گیگاس کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان کی کتابیں اب ہاتھ میں نہیں، موبائل میں ہیں۔ کچھ ایپلیکیشنز، ویب سائٹس اور ویڈیوز جو صرف نفرت، فحاشی اور نیگیٹو سوچ پھیلاتی ہیں، کیا وہ بھی ایک نئی شیطان کی کتابیں نہیں؟ دوستو، اصل سوال یہ نہیں کہ شیطان کی کتاب کہاں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ کتاب تمہارے دل میں ہے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، حسد کرتا ہے یا فریب دیتا ہے، تو کیا وہ خود شیطان کی لکھی سطر نہیں پڑھ رہا؟
جب ہم اچھائی، سچ، محبت اور معافی کا راستہ اپناتے ہیں تب ہم اللہ کی کتاب کو زندہ کرتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، شیطان کی کتاب کے پیچھے چھپی سچائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ روشنی کی طرف جائے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے اندھیرے کو پہچانیں۔ شیطان کی کتاب صرف ایک افسانہ نہیں، یہ انسان کے دل کا وہ صفحہ ہے جسے صرف اللہ کی روشنی مٹا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پرانی گلیاں ہادی اور میرم کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔